بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی کا 33واں سبق ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ التصدیق عبارۃ عن الحکم او عن التصور مع الحکم۔ عبارت میں اب دیکھ لیں کہ تصدیق عبارت عن التصور مع الحکم 1 نمبر اور عن الحکم 2 نمبر۔ یہ آپ عبارت میں دیکھ لیں، عبارت اسی طرح ہے کہ تصدیق عبارت عن الحکم او عن التصور مع الحکم۔ اگر حکم سے ہو تو یہ قسیم الشے ہے اور اس کو بنا دیا اپنی قسم الشے، اور اس میں جو ہے یہ قسم الشے ہے اور اس کو بنا دیا اپنی قسیم الشے۔ قسیم اس شے کو اپنی یہ قسم ہے اس کی، اور یہ اس کی قسیم ہے، اور دونوں چیزیں ایک ہیں، یعنی تصور۔ لیکن یہ لأن نختار ان تصدیق عبارت مع الحکم، ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ تصور سے مراد تصور مع الحکم ہے۔ فقولہ التصور مع الحکم، فقولہ التصور مع الحکم قسم من التصور، قسم من التصور کی یہ قسم ہے کس سے؟ تصور سے۔ تو یہ تصور سے مراد تصور کون سا ہے؟ تصور مطلق ہے۔ یہ تصور مع الحکم یہ قسم ہے کس کی؟ تصور مطلق کی۔ قلنا ہم کہتے ہیں کہ ان اردتم اگر تمہارا ارادہ یہ ہو بھی اس تصور سے، انہ قسم یعنی تصدیق سے، انہ قسم من التصور الساذج، اگر آپ یہ کہیں کہ تصور سے مراد تصور ساذج ہے تو یہ تو ظاہر ہے مقابل التصدیق، جو تصدیق کے مقابل بھی ہے اور آپ اس سے اس کے قسم بنا رہے تصور ساذج سے، تو یہ تو فظاہر، یہ بات ظاہر ہے کہ یہ اس کی قسم نہیں ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو مطلق ہے، جو علم کے مرادف ہے، اور تصور یعنی تصدیق کی جو تصور مع الحکم جو تصدیق ہے وہ تصور ساذج کے قسیم ہے اور اس کی قسم ہے، اس کی قسم ہے اور اس کی قسیم ہے۔ تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جو قسم ہے یعنی جس چیز کی قسم ہے وہ الگ ہے، اور جس چیز کی قسیم ہے وہ الگ ہے۔ تو قسم الشے قسیم اللہ یا قسیم الشے قسم اللہ یہ لازم نہیں آتا۔ انہ لیس کذالک، یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ تصدیق جو ہے یہ تصور ساذج کی قسم ہو۔ انہ لیس کذالک، یہ تصور مع الحکم یہ تصور ساذج کی قسم نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم اس سے ارادہ کرتے ہو انہ قسم من مطلق التصور، من مطلق التصور فمسلم، تو یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے؟ مطلق تصور کی قسم ہے۔ لیکن قسیم التصدیق جو ہے، قسیم التصدیق مثلا تصور کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تصدیق اور ایک ہے تصور ساذج۔ اور یہاں عبارت سے ہم نے مراد کہہ رہا تھا تصدیق عبارت عن التصور مع الحکم۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق یہ اس کی قسم ہے تو یہ ظاہر ہے یہ اس کی قسم نہیں ہے، یہ اس کی قسم ہے اور اس کی قسیم ہے، اور یہ تصور جو علم کے مرادف ہے تصور مطلق ہے یہ الگ چیز ہے، اور تصور ساذج یہ الگ ہے۔ تو قسم الشیء قسیما لہ نہیں بنتا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے، یہ قسم ہے کس کی؟ مطلق تصور کے ہے، فمسلم، تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قسم ہے مطلق تصور کے۔ لیکن قسیم التصدیق جو ہے، قسیم تصدیق کی جو قسیم ہے، لیس مطلق التصور، یہ مطلق تصور یہ اس کی قسیم نہیں ہے، بلکہ اس کی قسیم جو ہے بل تصور ساذج، بلکہ اس کے تصدیق کی جو قسیم ہے وہ تصور ساذج ہے۔ یہ تصور اس کی قسم ہے، یہ اس کی قسم ہے، اور اس کی جو قسیم ہے تصور ساذج ہے، مطلق تصور نہیں ہے۔ فلا يلزم ان يكون قسم الشيء، تصور کی جو قسم ہے قسیما لہ یہ اس کی قسیم بھی ہے، یعنی اس کی قسیم نہیں ہے، فلا یلزم
بلکہ یہ قسیم ہے کس کی؟ تصور سازش کی قسیم ہے، اور تصور مطلق کی قسیم نہیں ہے۔ اس کی قسم ہے یہ تصدیق، یہ قسم ہے تصور کے، لیکن یہ تصدیق یہ قسیم نہیں ہے اس تصور کے، بلکہ یہ قسیم ہے اس تصور سازش کی ہے۔ تو فلا یلزم ان یکون قسم الشیء قسیما لہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اور تھوڑا جو اصطلاحات ہیں اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے، لیکن آسان ہے، اگر تھوڑی سی کوشش کر لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں اطلاع کر دیں، ہمیں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اسی بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔